اور یہ کتنا عظیم ثواب کا کام، حالانکہ ماں باپ کے ساتھ جو محبت ہے یہ ایک فطری چیز ہے، والدین سے محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن اس پر بھی فضیلت کتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ پر رحمت بھری ایک نظر ڈالی، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدین پہ محبت کی ایک نگاہ ڈالی، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ نظر ڈال لے، والدین تو سامنے ہی گھر پہ ہی 100 مرتبہ نظر ڈال لے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ بھی ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 حج ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب غور کرے کہ حج کہاں اتنی بڑی عبادت اور کہاں اتنی مشقتیں اور کہاں ماں باپ کو محبت سے دیکھنا اور اس کے اوپر حج کا ثواب۔ تو یہ ثواب تو وہ ہے جو گھر بیٹھے بٹھائے ملتا ہے، جو بغیر کسی مشقت کے ملتا ہے، اور جو انسان کی طبیعت اور مزاج کے موافق ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ والدین کا ایک اور حق ہے دل و جان سے ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا، جو حکم کرے اس پر عمل کرنا۔ اب اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور میں خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے اجازت لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، والدین سے اجازت تو نہیں لی میں نے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو آ جانا، ورنہ وہیں رہ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب آپ عمل دیکھیں کہ ایک شخص ملک یمن سے آیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے؟ راہ خدا میں جہاد کرنے کی، اپنی قربانی دینے کے لیے اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ آ چکا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے اجازت لے کر آئے، اگر اجازت لی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لی تو جا کے اجازت لو، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو جہاد میں جانے سے رک جانا اور ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جہاد کتنی عظیم عبادت اور کتنا عظیم جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کا مقام ہے، لیکن اس کے لیے بھی والدین کی اجازت کا ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو، عام حالات کے اندر جو فرض کفایہ کی صورت ہے وہ صورت ہو تو اس وقت والدین کی اجازت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ماں باپ کے بارے میں اللہ کی ہدایات کی پابندی کی، جو اللہ نے حکم فرمائے کہ والدین کے ساتھ یوں کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، جس نے پابندی کی تو فرمایا کہ اس نے اس حال میں صبح کی کہ جنت کے 10 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے۔ ماں باپ کے بارے میں سارے احکام پہ عمل، ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے، خدمت بھی ہے، محبت بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور ان کو خوش کرنا بھی ہے، ان کی خدمت کرنا بھی ہے، یہ جتنے احکام ہیں ان سب پہ عمل کیا تو فرمایا کہ اس نے اس حال میں صبح کی کہ جنت کے 10 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے، اور اگر اس نے اس کے برخلاف کیا تو فرمایا کہ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا، اس پر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ماں باپ اگرچہ زیادتی کرے کہ ہم جو ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کو خوش رکھیں، تو کیا اگرچہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو تب بھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو تب بھی ان کا حکم ماننا ہے اور ان کی خدمت کرنی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ مسئلہ کے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم ماں باپ کی بات مانیں، ان کی طرف سے یہ زیادتی ہمارے ساتھ یہ کیا، تو کیا پھر بھی ان کی بات مانیں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان اس حوالے سے موجود ہے کہ ہاں پھر بھی ان کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ مقابلے کا نہیں ہے، کہ ان کی طرف سے اچھا سلوک ہوگا تو ہم اچھا سلوک کریں گے، اور اگر ان کی طرف سے سلوک اچھا نہ ہوا تو ہم بھی آگے سے اکڑ کے بیٹھ جائیں گے، نہیں، یہ حرام ہی رہے گا۔ عام لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر کوئی اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، نہ بھی کرے تو اچھا کرنا چاہیے، یعنی وہ اخلاقیات کا دائرہ ہے جو فرمایا کہ جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اسے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ تو جو عام لوگ ہیں ان کے درمیان تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اخلاقیات میں سے ہے، اچھی چیز ہے کہ تم ایسا کرو، ورنہ برابری کا رویہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے برا سلوک ہے تو برا سلوک کرنے کی اجازت ہو جائے گی، ان سے برا سلوک کرنا حرام ہی رہے گا، اور وہاں فرض ہی رہے گا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک اور حق وہ ہے کہ ماں باپ پر اپنا مال دل کھول کر خرچ کیا جائے، اور یہ سمجھے کہ گویا ہمارے مال کے مالک ہمارے والدین ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ اے حبیب تم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں ہم کیا خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس میں پہلے حقدار والدین ہیں، تو وہ والدین کے لیے اور بھی بیان کیے گئے آیت مبارکہ میں، لیکن جو سب سے پہلے بیان کیا وہ والدین کو بیان کیا۔ گویا والدین پہ خرچ کرنا یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جیسے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح والدین پر خرچ کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے مستحق جو ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنے ماں باپ کی شکایت کی۔ اس نے کہا جی جب چاہتے میرا مال لے لیتے، یہ یوں سمجھنے کہ یہ آج کل کی شکایت ہے کہ جی میرے والدین نے جو ہے نا وہ اپنی دھون سمائی ہوئی ہے، جب چاہتے میرا مال لے لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا، وہ لاٹھی پکڑتا ہوا حاضر خدمت ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس سے سوالات کیے کہ اس کی شکایت ہے تمہارے بچے کی کہ تم اس کا مال یوں لے لیتے ہو۔ اس نے جو آگے سے صورتحال بیان کی وہ بڑی دردناک سی صورت ہے جو اس نے بیان کی کہ بھئی جب یہ بچہ تھا تو میں اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا، اس پہ مال خرچ کرتا تھا، اپنا مال کبھی سے روک کے نہیں رکھتا تھا، آج یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھے ضرورت ہے، اور یہ جو ہے وہ آگے سے جواب دیتا ہے اور منع کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی جو اس کی ایکچوئل صورتحال تھی وہ اس نے بیان کی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بوڑھے کی وہ داستان سنی تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، اور اس بوڑھے آدمی کے لڑکے کی طرف جس نے شکایت کی تھی اس کی طرف منہ کر کے کہا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ صورتحال دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا آگے سے رویہ دیکھیں، اور پھر اپنے طریقہ کار پہ غور کریں کہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہوتی ہے۔ والدین کے اوپر خرچ کرنے میں ہمارے دل کتنے کھلے ہوئے، ہم کتنا ان کے لیے اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے مستقبل کے اعتبار سے رقم بچا بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، سیونگ کے نام پہ، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یا اپنی اور چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ رقم بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور والدین کو حاجت ہوتی ہے، وہ تنگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ والدین سے جدا رہتے ہیں، جیسے والدین کسی اور جگہ رہتے ہیں، بچے کسی اور جگہ رہتے ہیں۔ اب بچے تو اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھل بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور اچھے سے اچھے کھانے بھی ہیں، پہناوے بھی ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے، تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ اور سنگین صورتحال اور کیا ہو کہ ماں باپ جو ہے وہ تنگی میں ہیں اور اولاد جو ہے وہ مستیوں میں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی ہی داستان سنی تھی اور آقا کریم علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو لہٰذا ماں باپ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے میں اپنا دل کھول کے رکھیں، اور آپ یقین کریں کہ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ پہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ ان کے گھر میں برکتوں کا تھوڑا سا ذرا ایک مرتبہ سوچیں کہ ان کے گھر میں برکتیں کیسے۔ میرا اپنی زندگی کا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے ماں باپ پہ کھلے دل سے خرچ کرتے تھے، اگرچہ خود وہ اتنی خوشحالی کی زندگی نہیں بھی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو عطا کیا یا اس کے بچوں کو عطا کر دیا، اور جو کھاتے پیتے بھی اپنے ماں باپ کو محروم رکھتا تھا، اپنے بچوں کو تو پھل بھی کھلا رہا ہے اور تکے بھی کھلا رہا ہے اور لیگ پیس بھی کھلا رہا ہے اور جب کباب بھی کھلا رہا ہے اور فرائی اور کڑھائی اور رنگ برنگی چیزیں کھلا رہا ہے، اور ماں باپ کو جو ہے وہ کبھی کبھار پوچھ لیا تو اس طرح کے رویے سے گزرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اسی آدمی کے بچے اس کو نہیں پوچھ رہے ہوتے، تو اس کا جو انجام ہے یا اس کا صلہ ہے وہ دنیا کے اندر ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے ہاتھ کھول دے، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہے، ایک اس کی اور فضیلت ہے کہ ماں باپ پہ خرچ کرنا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی مجلس کے قریب سے گزرا، وہ دبلا پتلا تھا، تو کسی حاضرین میں سے کسی نے اس کو دیکھ کے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں دبلا ہوا ہوتا، یعنی راہ خدا میں جہاد کے اندر یہ دبلا ہوا ہوتا، کسی نے مشقتیں اٹھائی ہوتی، زخمی ہوا ہوتا، ایک جو اس وہاں پر تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں وہ اٹھائی ہوتی، اس سے یہ دبلا ہوا ہوتا، تو اللہ کی راہ میں یوں دبلا ہوا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید یہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت کرتا ہو اور اس کی وجہ سے دبلا ہوا، شاید یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت کرتا ہو اور اس کی وجہ سے دبلا پتلا ہوا ہو، اور اگر ایسا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی دبلا ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ماں باپ کے لیے جیسے نے محنت کی، کمائی کی، اور وہ اس وجہ سے وہ دبلا پتلا ہو گیا، تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد مزید چیزیں بھی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے محنت کی تو بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اپنی جان کے لیے محنت کی تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو دیکھیں ماں باپ کے لیے محنت کرنا جو ہے یہ راہ خدا میں محنت کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور حق وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں یہاں تک حکم ہے کہ ماں باپ اگرچہ غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگرچہ غیر مسلم، یعنی کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ضروری ہے، اور اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اس پر مجبور کرے، اس پر کوشش کرے کہ تم شرک کرو، تو پھر تو ان کی بات نہ مانو، اگر شرک کا بولے پھر بات نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرو۔ گناہ کے اندر بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جو امور دنیا ہیں، جو ان کے کھانے پینے، ان کے پہننے اوڑھنے، ان کی دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھنا ہے، تو فرمایا اس کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ والدین کیسے، ایک تو ہے کہ مشرک، کافر، اور اس کے ساتھ وہ اولاد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تو مشرک ہو جا، کافر ہو جا۔ تو جو اس قسم کے والدین ہوں ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ یہ بات تو نہیں مان، لیکن جو دنیاوی کام ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوکی کرے۔ اب آپ غور کریں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ والدین جو اس حد کو پہنچے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صورت اس سے مستثنا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ والدین معاذ اللہ مرتد ہوں، کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ کافر ہوئے ہوں، تو اب معاملہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے، پھر ان کا جو حق ہے وہ نہیں رہتا۔ لیکن جو اوریجنلی کافر ہیں، کہ غیر مسلم ہیں،
تو ان کے ساتھ یہ فرمایا کہ دنیاوی معاملات